اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ سورہ مبارکہ آل عمران آیت نمبر 137۔ قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین۔ تم سے پہلے کچھ طریقے برتاؤ میں آ چکے ہیں، تو زمین میں چل کر دیکھو کیسا انجام ہوا جھٹلانے والوں کا، یعنی مکذبین کا انجام کیا ہوا زمین میں چل کے دیکھو۔ وہ مکذبین ہوتے ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ ان کی بات کو جھٹلایا اور ان کے احکامات کو جھٹلایا اور ان کے بتائے ہوئے تمام طریقوں کو جھٹلایا، وہ مکذبین ہیں۔ تو ان کا پھر انجام کیا ہوا؟ اور پھر جنہوں نے پہلے انبیاء کو جھٹلایا، جنہوں نے آسمانی کتابوں کو جھٹلایا، جنہوں نے آخرت کو جھٹلایا، اصول دین اور فروع دین کی نفی کی، جنہوں نے وہ مکذبین ہیں۔ ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین، یہ لوگوں کو بتانا اور راہ دکھانا اور پرہیزگاروں کو نصیحت ہے۔ یہ جو بیان ہے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، ھذا بیان للناس، یہ جو بیان ہے للناس لوگوں کے لیے ہے، وہدی اور ہدایت ہے، وموعظۃ اور موعظہ ہے، راہ دکھانے والی بات ہے، للمتقین پرہیزگاروں کے لیے۔ ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اور نہ سستی کرو، ولا تہنوا، یہ ہم سب کے لیے بہت عظیم آیت، ساری آیات عظیم ہیں لیکن بڑا پیغام ہے اس میں۔ ولا تہنوا، اور نہ سستی کرو، ولا تحزنوا، اور نہ غم کھاؤ، تم ہی غالب آؤ گے اگر ایمان رکھتے ہو۔ یہ مسلمانوں کو اس وقت اللہ تعالیٰ نے تسلی دی جب جنگ ہو رہی تھی، جنگ بدر ہو رہی تھی اور باقی بھی جنگیں ہوتی رہیں، تو اللہ تعالیٰ نے تسلیاں نازل فرمائیں اور ان کے ذریعے پھر یہ پیغام اب ہمارے لیے ہے اور پھر آنے والی دنیا قیامت تک تمام لوگوں کے لیے ہے کہ سستی نہ کرو، پہلا کام، اور نہ غم کھاؤ، غم بھی نہ کھاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ تم ہی غالب آؤ گے، لیکن شرط ہے کیا؟ اگر ایمان رکھتے ہو، اگر اللہ پر کامل ایمان ہے، اللہ کے بنائے ہوئے تمام انبیاء پر کامل ایمان ہے، اللہ کی بنائی ہوئی تمام حجتوں پر کامل ایمان ہے، پھر یہ جو ہے تم غالب آؤ گے، دشمن پر غالب آؤ گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ بڑا چودھری بنا پھرتا ہے اور ایران آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کھڑا ہوا ہے۔ انقلاب کو 40 سال گزر گئے ہیں اور ایک دن ایسا نہیں ہے جب امریکہ نے سازش نہ کی ہو، اور پوری دنیا کے وسائل اس نے لگا دیے کہ ایران کو ناکام کیا جائے، لیکن کیونکہ ان کا ایمان ہے، مستحکم ہے اور اصول دین پر ایمان ہے۔ اصول دین کی جب ہم بات کرتے ہیں تو پھر ریوائز کرتے چلیں کہ اصول دین میں نمبر 1 توحید ہے، اللہ پر ایمان، اللہ ایک ہے۔ عدل، اللہ کی عدالت پر ایمان کہ اللہ عادل ہے۔ نبوت، یعنی کہ تمام انبیاء پر ایمان لانا کہ تمام انبیاء اللہ تعالیٰ نے بنا کے بھیجے ہیں، کم و بیش 1,24,000 انبیاء کا ذکر آیا ہے، بتایا جاتا ہے، ان پر ایمان۔ اور پھر امامت پر ایمان، یہ اصول دین میں ہے کہ اب کیونکہ آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے ہیں، پردہ فرما گئے ہیں، ان کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا، وہ خاتم الانبیاء ہیں۔ اب سلسلہ امامت ہے، اس سلسلے پر ایمان، اور وہ امامت کا سلسلہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ بندے چن نہ لیں اپنا امام یا اپنا رہبر یا اپنا لیڈر یا اپنا حکمران۔ جو امام ہوتا ہے وہ اللہ کی جانب سے بن کے آتا ہے اور وہی حکمرانی کرنے کا حقدار ہے، وہی حکومت کرنے کا حقدار ہے، وہی حکم چلانے کا حقدار ہے، وہی حاکم ہے، وہی مولا ہے، مولا مطلب حکم چلانے والا۔ تو اس پر ایمان یہ ہے، اور کیا ہے جی آخر میں قیامت پر ایمان۔
کہ روز قیامت بھی ہوگا، اچھے کام کرنے والوں کو اچھائی کا اجر ملے گا، برے کام کرنے والوں کو برائی کا ظاہر ہے اس کی سزا ملے گی۔ اور پھر فروع دین ہے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، اور اللہ رسول اور اہل بیت کے دوستوں کو دوست رکھنا، اللہ رسول اور اہل بیت رسول کے دشمنوں سے نفرت کرنا، نفرت کریں ان سے کہ یہ اچھے نہیں ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی مخالفت کی، رسول اللہ کے احکامات کی مخالفت کی، اور اہل بیت اطہار کے ساتھ دشمنی کی اور کرتے رہے ہیں، اور قیامت تک یہ بھی ایک گروہ ہے جو چلتا رہے گا۔ تو ان سے نفرت کرنی ہے، براءت کرنی ہے، تبرہ کرنا ہے، یہ ہے تبرہ۔ دل میں نفرت رکھیں، ان سے بیزاری کا اظہار کریں، تو یہ فروع دین ہے۔ وعلیکم السلام۔ تو اگر اس پر ایمان ہے، یہ ہے ایمان۔ جب ہم بات کرتے ہیں کہ اگر ایمان رکھتے ہو، تو ایمان کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ زبان سے کہہ دیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ سارا اصول دین اور فروع دین اس ایمان میں شامل ہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ ان یمسسکم کرہ فقد مس القوم کرہ مثلہ وتلک الایام نداولها بین الناس ولیعلم اللہ الذین آمنوا ویتخذ منکم شہداء واللہ لا يحب الظالمین۔ اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچی تو وہ لوگ بھی ویسی ہی تکلیف پا چکے ہیں، اور یہ دن ہیں جن میں ہم نے لوگوں کے لیے باریاں رکھی ہیں کہ کبھی کس کو تکلیف پہنچتی ہے، کبھی کس کو تکلیف پہنچتی ہے، باریاں رکھی ہیں اللہ تعالیٰ نے۔ اور اس لیے کس لیے؟ اور اس لیے کہ اللہ پہچان کروا دے، اللہ پہچان کرا دے ایمان والوں کی، اور تم میں سے کچھ لوگوں کو شہادت کا مرتبہ دے دے۔ یہ اس لیے ہے۔ اور اللہ دوست نہیں رکھتا ظالموں کو، اللہ دوست نہیں رکھتا ظالموں کو۔ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَّ الْكَافِرِينَ۔ اور اس لیے کہ اللہ مسلمانوں کا نکھار کر دے اور کافروں کو مٹا دے۔ یہ جنگیں اللہ تعالیٰ چاہتا تو کافروں کو خود بخود ملیا میٹ کر دیتا، تباہ و برباد کر دیتا۔ اور اب بھی کافر جو موجود ہیں جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی کرتے ہیں، کھلم کھلا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے ان کو ختم کر دے۔ لیکن یہ سلسلہ کیوں رکھا ہے کہ جو اچھائی کے نمائندے ہیں وہ برائی کے نمائندوں سے جنگ کریں؟ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ میں، ان آیات میں ہمیں بتا دیا ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ اللہ پہچان کروا دے۔ اللہ کو تو پتہ ہے، لیکن لوگوں کو پہچان کروانی ہے کہ کون حق ہے، کون باطل ہے، کون سچ ہے، کون جھوٹ ہے۔ ٹھیک ہے جی، اللہ پہچان کرا دے ایمان والوں کی، اور تم میں سے کچھ لوگوں کو شہادت کا مرتبہ عطا کرے۔ یہ ایک بہت بڑا مقام ہے، شہادت کا مرتبہ۔ اور اللہ دوست نہیں رکھتا ظالموں کو، اور اس لیے کہ اللہ مسلمانوں کا نکھار کر دے۔ یہاں لفظ مسلمان لکھ دیا گیا ہے، جبکہ ترجمہ ایسا نہیں ہے۔ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ اللہ، اور اس لیے کہ اللہ مومنوں کا نکھار کر دے۔ آمنو کا لفظ ہے، وہ جو ایمان لائے۔ مسلمان پہلا درجہ ہے، ایمان اگلا درجہ ہے، سمجھ رہے ہیں؟ مومن اگلا درجہ ہے۔ تو اللہ مومنوں کا نکھار کر دے اور کافروں کو مٹا دے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین۔ کیا اس گمان میں ہو کہ جنت میں چلے جاؤ گے، اور ابھی اللہ نے تمہارے غازیوں کا امتحان نہ لیا اور نہ صبر والوں کی آزمائش کی؟
انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنُّونَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم تو موت کی تمنا کیا کرتے تھے اس کے ملنے سے پہلے، تو اب وہ تمہیں نظر آئی آنکھوں کے سامنے جنگ میں، تو اب پیچھے کیوں ہٹتے ہو؟ اس کا مطلب یہ ہے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم ومن ينقلب على عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا وسیجزی اللہ الشاکرین۔ اور محمد تو ایک رسول ہیں، ان سے پہلے اور رسول ہو چکے، تو کیا اگر وہ انتقال فرمائیں یا شہید ہوں تو تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ اور جو الٹے پاؤں پھرے گا اللہ کا کچھ نقصان نہ کرے گا، اور عن قریب اللہ شکر والوں کو صلہ عطا فرمائے گا۔ اور آخری آیت پڑھیں گے اور یہاں پر مکمل کریں گے۔ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُعَجَّلًا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ۔ اور کوئی جان بے حکم خدا مر نہیں سکتی، یعنی حکم خدا کے بغیر کوئی جان مر نہیں سکتی، سب کا وقت لکھا رکھا ہے، اور دنیا کا انعام چاہے ہم اس میں سے اسے دیں، اور جو آخرت کا انعام چاہے ہم اس میں سے اسے دیں، یعنی جو دنیا چاہتا ہے ہم اسے دنیا دے دیتے ہیں، اور جو آخرت چاہتا ہے ہم اسے آخرت عطا کرتے ہیں، اور قریب ہے کہ ہم شکر والوں کو صلہ عطا فرمائیں۔ یہیں پر مکمل کرتے ہیں۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ یا اللہ کریم ہمیں صحیح تلاوت قرآن کریم کرنے والی توفیق عطا فرما، صحیح تلاوت قرآن کرنے والا قرار دے، قرآن مجید کو صحیح طور پر سمجھنے والا، اس پر صحیح عمل کرنے والا، اور اس کا پیغام صحیح طور پر آگے پہنچانے والا بنا دے۔ ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمیں امام زمانہ عجل اللہ الشریف کے سپاہیوں میں شمار فرما دے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔